السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 226. عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. فرماتی ہے میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی. پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو ایک بار پھر آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے. اس پر آپ نے فرمایا یہ اس جیت کا بدلہ ہے. لفظی ترجمہ دیکھیے. عن عائشہ تھا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی. قالت کہتی ہیں فسابقتہ، کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. سباق دوڑ کو کہتے ہیں، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا. فسبقتہ، تو میں آپ سے سبقت لے گئی، دوڑ میں آگے نکل گئی. علی رجلی، اپنے پاؤں پر، یعنی پاؤں پہ دوڑی. فلما حملت اللحم، پھر جب میں نے گوشت اٹھا لیا یعنی جسم بھاری ہو گیا. سابقتہ، تو میں نے پھر مقابلہ کیا. فسبقنی، تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے. فقالت، آپ نے فرمایا ہذہ، یہ بتل کا، اس کا بدلہ ہے، السبقتی، دوڑ کا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص پیغمبر تھے، انسانوں میں سب سے معزز ہیں، بہت بڑے بلند مقام پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا. ساری شان کے باوجود آپ ایک انسان بھی ہیں. باقی چیزیں سب انسان پلس ہیں، لیکن آپ انسان ہے، اور انسانوں کے لیے ایک رہنما ہے، نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ ہے. اور پھر ہر اعتبار سے ایک نمونہ ہے. ایک شوہر کے اعتبار سے بھی، کہ ایک دیندار ریلیجس مائنڈڈ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. عام طور پر ہم جب دین کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم بہت ان نیچرل بھی ہونے لگتے ہیں. وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا، جن سے منع نہیں کیا، ان کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہو گئے. تب کھیل کود، دوڑ، اور پھر یہ کہ بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ، یہ عین دین ہے. یہ دین سے باہر کی چیزیں نہیں ہیں. دین سے باہر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. تو شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے ہیلدی کمپٹیشن کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ علی رجلیہ ہو یا پھر کسی اور مقام پر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی الگ الگ نیکیاں کمانے کا موقع دے رکھا ہے. اور اس میں سے اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ میں آگے ہو تو اس میں دوسرے کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کبھی ایک شخص آگے نکل جاتا ہے، کبھی دوسرا آگے نکل جاتا ہے. تو جب دوڑ میں کوئی آگے نکل جائے تو اس پر نہ تو ناراض ہونا چاہیے اور نہ ہی رونا دھونا مچا دینا چاہیے، بالکل بچوں کی طرح. جب بھی اسکول کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، جب اسپیچ کمپٹیشن تھا اور پوئمز کا، پوئٹری کا، اس کے بعد بھی جن بچوں کو انعام نہیں ملا انہوں نے خوب رونا دھونا کیا. ابھی پچھلے ہفتے ریسیٹیشن کا کمپٹیشن تھا، تلاوت کا، حسن قرات کا. میں نے پوچھا اس دفعہ تو نہیں کوئی رونا دھونا تھا؟ کہتے نہیں، بہت تھا. جن بچوں کو نہیں انعام ملا کچھ بہت رو رہے تھے. تو میں نے کہا بچے ہیں نا، اس لیے انہیں رونا ہے. آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں لیکن ان کو رونا ہے، کیونکہ ان کی عمر ہے، ابھی ان کو وہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. وہ ہار کو اینڈ آف دا ورلڈ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ ہی لٹ گیا، سب ختم ہو گیا، تو اس لیے وہ روتے ہیں. کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں، ان کو اس بات سے قطعاً خوشی نہیں ہوتی کہ دوسرا آگے نکل جائے. اگر کوئی اور آگے نکل جائے تو اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں آگے نکل سکتے ہیں. اور جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی کمپنی کو، انسانوں کے ساتھ کو غنیمت جانیے. بہت جلد سب سے جدا ہو جانا ہے، پھر آپ اکیلے رہ لیجئے گا، کیونکہ دوسروں کے ساتھ رہنے میں مشکلات ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی. انسان انس سے نکلا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہی انس ہوتا ہے. انسان کی طبیعت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ سوشلائز کرے.
دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہیں. لیکن جب ملے گا، جب برتن ٹکرائیں گے، مشکلات ہوں گی، کبھی کوئی آگے نکل جائے گا ہم سے، کبھی ہم کسی سے آگے نکل جائیں گے. تو دونوں طریقے سیکھنے پڑیں کہ اگر ہم کسی سے آگے نکلیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور اگر کوئی ہم سے آگے نکلے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب ہم آگے نکلیں تو کیا سوچنا چاہیے، کیسے بہیو کرنا چاہیے. اگر آپ کسی مقابلے میں جیت گئے ہیں تو کیسے بہیو کریں گے. ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے اسباب مہیا کر دیے اور میں آگے نکل گیا. اور اگر پیچھے رہ جائیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیچھے رکھ کر مجھے سیکھنے کا موقع دیا. اس زندگی میں اگر ناکامی نہ ہو تو انسان آخرت کی ناکامی کے لیے رو ہی نہیں سکتا. دنیا کی ناکامیاں، دنیا کے لوگوں کی طرف سے محرومیاں اور دنیا میں کسی چیز کا نہ ملنا دراصل انسان کو اس دن کی محرومی کا احساس دلاتا ہے، اگر واقعی وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آج تو یہ تھوڑے دن کی بات ہے، کل نہیں ملا تو کیا بنے گا. وہاں کی فکر ہونی چاہیے. اور کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا پہلو سامنے آتا ہے؟ استاذہ اس سے یہ فیل ہوتا ہے، کل بھی میں سوچ رہی تھی کہ ان کا اپنی وائف کے ساتھ کمفرٹ لیول کتنا تھا کہ وہ شیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے میں کھیل رہی ہوں، یا چلے آئے دوڑ لگاتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، مجھے یہ نہ میں بولوں یہ نہ کہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کل آپ کا لیکچر سننے کے بعد نا، اس طرح کے ایک ٹائم پہ میں بینک میں لاکرز کی انچارج تھی تو دیکھتی تھی لاکرز. تو ایک دفعہ ایک خاتون تھی، وہ چولی باکس بھول گئی لاکر روم میں. مجھے معلوم ہو گیا کہ کن کا ہے، تو میں نے ان کو کال کیا، کال کر کے ان کو بلایا اور بلا کے ان کو چیک کر کے دے دیا ان کو. انہوں نے لاکر میں واپس رکھا. ابھی وہ جا رہی تھی دروازے تک تو ان کے ہسبینڈ اندر آ رہے تھے نا، تو ان کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی. اب وہ ہسبینڈ جو ان کا منہ میری طرف ہے اور وہ پیچھے سے اشارہ کر رہی ہیں کہ بتانا نہیں، انگلی منہ پہ رکھنی ہے، پھر ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے، پھر انگلی منہ پہ. اس طرح یہ کہ کمفرٹ لیول وہ نہیں ہے. ویری رائٹ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں ایک دوسرے کو گنجائش دیں گے، یہ دوسرے کی بات سننے کے روادار ہوں گے، یا اس کو سن کر اس کو ٹیکل کرنا جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی خوشی کی خبر سنا رہا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے کہ مجھے وہ لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے. یعنی بازو کا تو نا کیونکہ ایک اچیور ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بری خبر سنا رہا ہے تو وہ میرے لیے کوئی برڈن نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کا ساتھ ہے نا زندگی میں، اور ساتھ اسی طرح نبھایا جاتا ہے کہ خوشی میں بھی شریک ہو انسان اور دوسرے کی تکلیف میں بھی شریک ہو. لیکن ہر کوئی یہ جانتا نہیں ہوتا، اور اکثریت لوگوں کی دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا نہیں جانتی. جو ہی خبر ملتی ہے کسی کی خوشی کی تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر فوراً ان کو اپنے غم دکھ یاد آنے لگتے ہیں، اپنی محرومیاں یاد آنے لگتی ہیں، حسد ہونے لگتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا. یاد آ رہا ہے کہ جیسے گاؤں وغیرہ میں شادیاں ہوتی نا، جب شادی کے لیے بلاتے ہیں تو وہ رشتہ دار جو ہیں وہ اکثر ناراض ہوتے ہیں، پھر ان کو منانے جاتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں. اور اگر ایک کا بلاوا دوسرے سے پہلے آ گیا، اچھا اس کو تو بلا لیا اور مجھے نہیں بلایا، اس میں ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے، اس کو بھی سیکھیے. یہ کمفرٹ لیول تبھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کی خوشی پہ خوش ہونا اور دوسرے کے غم پر واقعی غمگین ہونا جانے. کے تعلقات کے اعتبار سے ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ لائف جس کو ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتے ہیں، خاص طور پہ دین میں آنے کے بعد، تو یہ تو فل آف کلرز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہار جیت کی بات ہے خاص طور پہ میاں بیوی میں، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی ہار کو میاں بیوی کے درمیان میں بڑے معاملات ہوتے ہیں خوشی سے تسلیم کر لیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی ہار کو خوشی سے تسلیم کر لیتا ہے اور صحت مند مقابلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ محسوس کرایا جائے نا کہ آپ کی ہار میری ہار ہے اور آپ کی جیت میری جیت ہے، اور میری جیت آپ کی جیت ہے اور میری ہار آپ کی ہار ہے. یہی تو پھر تعلق ہوتا ہے، وہ اس میں الگ الگ تھوڑی ہوتا ہے. اگر ایک کو عزت ملی ہے تو وہ ایک کی تھوڑی ہوتی ہے، وہ دونوں کی ہوتی ہے. تو اس میں جالسیز کا تو پھر مقام ہی نہیں رہتا. اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سلیم فقال ويحك يا انجشة رويدك سوقا بالقوارير رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر جا رہی تھی، اور ام سلیم بھی ان کے ہمراہ تھی، یعنی سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے انجشا، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کا اور خواتین کا خیال تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اصل محبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کو تکلیف سے بچانا، دوسرے کی کیئر کرنا، خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت پہنچانا. لیکن اب تو لگتا ہے محبت کا مفہوم ہی بدل گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟
کہ اگر محبت کرتے تو ساری ہماری تکلیف تم اٹھا لو. محبت کے نام پر دوسروں کو ستانا آج کل بہت عام ہو گیا. یہ طرز عمل بھی غلط ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو پریشان کریں، اس سے ناجائز مطالبات کریں، نہ اس کے آرام کا، نہ سکون کا، نہ کسی اور چیز کا خیال رکھے، صرف اپنی پڑی ہو کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہر وقت اپنے قصے سنائیں کہ ہم پہ یہ گزر رہی، اور بیکار قسم کی باتوں سے دوسروں کی سما خراشی کریں. اکثر لوگوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کمپلینٹس ہوتی ہیں ادھر کی ادھر کی، وہ جو انہیں ادھر ادھر ٹھیسیں لگی ہوتی ہیں وہ ساری کیا چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو سنا کے اس کو بدمزہ کریں. یہ کس قسم کی محبت ہے؟ اس سے کبھی بھی کوئی محبت حاصل نہیں کر سکتا جس میں آپ ہر وقت اپنے غم دوسرے کو سناتے رہیں، اپنے مسئلے بیان کرتے رہیں یا اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. یہ آپ چاہتے ہوں گے، دوسرا تو نہیں چاہتا. محبت اس چیز کا نام ہے کہ دوسرے کی ضرورت کیا ہے، دوسرے کی خواہش کیا ہے، دوسرے کی چاہت کیا ہے. اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں خاص طور پر محبت صرف آپ اس وقت ظاہر کر سکتے ہیں جب آپ دوسرے کی کیئر کریں، دوسرے کے بارے میں کنسرن ہو، اس کی ضرورت کو سمجھیں، نہ کہ اس کی ضرورت کو خود غرضی سمجھیں. مثلا ہسبینڈ اگر اپنی وائف سے کچھ چاہتا ہے اور وائف کہے کہ یہ بہت خود غرض ہے، اب بیوی کو اگر بھوک لگی ہے اور شوہر کہے کہ بڑی خود غرض ہے، اس کو بھوک کیوں لگی، اور شوہر کی بھوک کچھ اور ہو سکتی، تو بیوی اس کو اگر نیگیٹو میننگ میں لیتی ہے تو کبھی محبت قائم نہیں رہ سکتی. اب دیکھیں پیچھے بھی حدیث پڑھی ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ نے بتایا کہ میرے سر میں بھی درد ہے. وہ چاہے پہلے تھی یا اس درد کو سن کر ہوئی ہے جو بھی، تو دوسرا اگر تکلیف میں ہے تو اس تکلیف پر خوش نہیں ہونا، اس تکلیف پر تکلیف کا اظہار کرنا ہے، تب محبت کا اظہار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر سفر ہے، سواری ہے، آپ نے دیکھا کہ جو اونٹوں کو لے جا رہا ہے وہ تیز چلا رہا ہے اونٹ، اور اونٹ کی سواری اتنی آسان نہیں ہوتی، اونٹ کی ہر کل ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس پر سوار ہو کر بھی انسان کی ہڈیاں ہل جاتی، اور اگر وہ تیز چل رہا ہو تو اور زیادہ جھٹکے تیزی سے لگیں گے تو انسان زیادہ مشکل میں پڑے گا. تو جب آپ نے دیکھا کہ خواتین سوار ہیں اونٹوں پر، تو جو اونٹ چلا رہا تھا انجشا، آپ نے اس سے کہا ویحک، افسوس تجھ پر یا انجشا، رویدک سوقن، آہستہ چلو. سوقن سیاقہ ہوتا ہے نا، چلانا، سائق گاڑی کے ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں، تو آہستہ چلو. رویدک نہیں ٹھہرنا. بالقواریر، قواریر کہتے ہیں شیشے کو، آئینے کو، اور شیشے کی بوتل کو بھی کہتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں، اور ایک حقیقت ہے نا، شیشے پر اگر پانی بھی لگ جائے تو اس پر داغ پڑ جاتے ہیں، اور چھوٹی سی ٹھوکر لگ جائے تو اس میں کریک آ سکتا ہے، بال پڑ سکتا ہے. تو عورتوں کے مزاج، عورتوں کی جسمانی ساخت مردوں کے مقابلے میں نرم ہوتی ہے یا ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے. شوہر کو ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوام بنایا ہے، وہ پروٹیکٹر ہے خاندان کا، تو اس کو ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری بیوی کو کس چیز پر تکلیف ہو رہی، نہ کہ ڈرائیونگ وہ ایسی ریش کرے کہ جس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسی سخت بریک لگائے کہ اس کی کمر دوری ہو کر رہ جائے. کیونکہ مرد تو اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات گاڑیوں کے دھکے کچھ نہیں کہتے، لیکن عورتیں ہر مہینے ایک مشکل سے گزر رہی ہیں، کبھی پریگننسی میں گزر رہی ہیں، کبھی پریگننسی کے بعد، ڈلیوری کے بعد کی مشکل میں ہے، تو فزیکلی ڈیلیکیٹ ہیں. تو خواہ اونٹ کی سواری ہو یا پھر کار کی ہو، ان سب میں خیال رکھنا ضروری ہے. ورنہ کیا ہے کہ ایسے جھٹکے اور ایسی تکلیف سے جب ایک عورت گزرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں، تو یہ چیز نفرت پیدا کرتی ہے دل میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاج کو سمجھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکمت عطا کی تھی، اس لیے آپ نے فوراً انٹرفیئر کیا اور ڈرائیور کو کہا کہ تم ایسے نہیں چلا سکتے. تو بڑا سبق کیا ہے اس حدیث میں؟ دوسروں کی کیئر کرنا، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا. وہ خود کو کمپلین بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن آپ نے خود ہی احساس کیا. اگلی حدیث ہے ان انس بن مالک انه اقبل هو وابو طلحة مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومع النبي صلی اللہ علیہ وسلم صفیة مردفها على راحلته فلما كانوا ببعد الطريق عثرت الناقة فسرع النبي صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة وان ابا طلحة قال احسب اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا. رواه البخاري.
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. راستے میں ایک جگہ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین نیچے گر گئے. انس کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو طلحہ نے تقریباً اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، یعنی فوراً اترے اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ عورت کی طرف دھیان کرو. چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور ام المومنین کی طرف بڑھے، پھر اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا. اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی. ابو طلحہ نے پالان کی سواری کو دونوں کے لیے مضبوطی سے باندھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین اس پر سوار ہو گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس وقت جبکہ آپ بھی گرے تھے، آپ کو بھی چوٹ لگی تھی، تو اپنی چوٹ سہ کر فوراً بیوی کی طرف توجہ کی. اور ہمیں ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے، اور یہ پڑی بھی اس لیے رہتی ہے کہ آپ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کی فکر نہیں کرتے. جس دن آپ نے دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیا اس دن آپ کی اپنی تکلیفیں چلی جائیں گی. اور اکثر لوگ اس اصول کو بھول جاتے ہیں، یہ یاد نہیں رکھتے. وہ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے ان کے، کبھی بھی، کیونکہ وہ خود غرض لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے جینا جانتے ہیں. ان کی مشکلات کبھی حل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ زمانے بھر کو بلیم کریں. ان کی مشکلات کب حل ہوگی؟ جب وہ دوسروں کی مشکلات کو دیکھیں گے، ان کے لیے کچھ کریں گے، جب وہ دوسروں کی تکلیف آسان کرنے کی فکر کریں گے. اور بعض اوقات بڑے بڑے امتحان آتے ہیں اور طویل عرصے کے لیے آپ کو دوسروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، جب جا کر آپ دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جنت کی طرح دنیا میں بھی ہر چیز راحت و آرام کی ہو، بنی بنائی ہو، ریڈی میڈ ہو، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے. تو اس سے کبھی بھی راحت اور سکون نہیں مل سکتا. جو سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں وہ اٹھے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی فکر کرے. اگر آپ غمگین ہیں تو جائیے کسی غمگین کا دل بہلائیے، پھر آپ کو اپنا غم بھول جائے گا، آپ کو اپنا غم ہلکا لگے گا. لیکن اگر آپ صرف اپنے ہی غم کو لے کے بیٹھے رہے تو سوائے رونے، آہوں، سسکیوں اور ڈپریشن کے کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو، اور کبھی بھی آپ اس دلدل سے نکل نہیں سکتے. اپنی ذات کے خول سے باہر آئیے اور دیکھیے آپ سے زیادہ کتنے لوگ دکھی ہیں اور آپ سے زیادہ کتنے لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. ہم کتنی بار ایسے کریں گے کہ ہمیں چوٹ لگی اور دوسرے کو لگی تو اپنی بھول کے دوسرے کی ٹھیک کرنے لگ جائیں اور دوسرے کی فکر میں لگ جائیں. ہم تو اپنے ہی ہاتھ پہ پٹی باندھ کے ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے، یہ دیکھو چوٹ لگی، چوٹ لگی، چوٹ لگی. جب تک سب کو نہ سنا بیٹھے چین ہی نہیں آئے گا. ہر ایک کی ہمدردیاں لینا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا. کب تک ہمدردیاں لیتے رہیں گے؟ کس قدر گھٹیا عادت. اور ہم سمجھتے ہیں ہم مسئلے سنا سنا کے شاید ان کو کم کر رہے ہیں، حالانکہ کیا ہوتا ہے اتنے ہی اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سارا وقت اسی الجھاؤ میں پڑے ہوئے نا. کوئی تعمیری کام کرے اس کی بھی تعمیر آ جائے گی. جو اپنے آپ کو نہیں سلجھا سکتے کسی اور کام میں لگے ہیں، وہاں سے اللہ آپ کو سکھائے گا. اس حدیث کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. انس بن مالک، انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. انہ اقبل ہوا و ابو طلحہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اور ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، یعنی ساتھ روانہ ہوئے، سفر میں آپ کے ساتھ تھے، یہ مطلب ہے. ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دفعہ حضرت صفیہ تھیں. پچھلے سفر میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ تھیں جہاں وہ دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا، اب اس سفر میں حضرت صفیہ ساتھ تھیں. مردفہ علی راحلتہ، راحلہ کہتے ہیں سواری کو، اور مردفہ ردیف سے ہے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. فلما کانوا ببعد الطریق، پھر جب وہ بعض رستے پر جا رہے تھے، عثرت الناقۃ، اونٹنی پھسل گئی، کوئی چیز آگے آ گئی، سلپ کر گئی، گر گئی. فسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ، تو گرا دیے گئے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون، یعنی دونوں نیچے گرا دیے گئے. سرع کا مطلب ہے پچھاڑ دیے گئے، نیچے آ گرے. وان ابا طلحہ، اور ابو طلحہ، قال کہتے ہیں انس، احسب میں سمجھتا ہوں، اقتحم عن بیرہ، کہ وہ اپنے اونٹ سے گر گئے. وہ کیوں گر گئے؟ ساتھ ہی انہوں نے کیوں گرا دیا خود کو؟
فوراً مدد کو پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنا آپ نہیں دیکھا بلکہ مدد کے لیے آگے لب کے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا کردار کیا تھا اور ان کا طریقہ کار کیا تھا, اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جذبات کیا تھے اور کیسی محبت تھی کہ فوراً مدد کو آگے لب کے. یہ نہیں سوچا اچھا جاؤں کہ نہ جاؤں, جاؤں گا تو کیا ہوگا, نہ جاؤں تو کیا ہوگا. فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال, کہنے لگے یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, جعلنی اللہ فداکا, جعلنی بنا دے مجھے اللہ تعالی فداکا, آپ پر فدا, یعنی اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے, میں آپ پر قربان. حل اصابک من شیء, کیا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ قال لا, فرمایا نہیں. ولکن علیک بالمرأۃ, لیکن آپ خاتون کو دیکھی, مجھے چھوڑیے خاتون کی طرف جائیے. ایک طرح سے اجازت بھی لے لی. فالقى ابو طلحہ ثوبہ علی وجہہ, تو ابو طلحہ نے اپنا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لی, قریب جانا تھا نا اب خاتون کے. فقصد قصدها, تو ان کا ارادہ کیا. فالقى ثوبہ علیہا, پھر اپنا کپڑا خاتون پر ڈال دیا. شاید ان کے جسم کا کچھ حصہ کھل گیا تھا کیا, تو بہرحال ان پہ چادر ڈال دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلا کام کیا ہے, دوسرے کا سطر ڈھانپا جائے. فقامت المرأۃ, تو کھڑی ہو گئی خاتون, حضرت صفیہ کھڑی ہو گئی. فشد لہما علی راحلتہما, تو انہوں نے ان کی سواری پر پھر پالان مضبوط باندھ دیا. فرکبا, پھر دونوں سوار ہو گئے, یعنی ان کو اٹھایا اور دوبارہ وہ جو سلپ ہوا تھا سارا کجاوا نیچے آیا تو واپس رکھا, اس کو مضبوط باندھا اور آپ کو دوبارہ سوار کر دیا. اس میں ایک طرف ابو طلحہ کا کردار بھی بہت نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے, اور دوسری طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح انہوں نے اپنی بیوی کا خیال رکھا اور کس طرح اپنی ذات پر اپنی بیوی کو ترجیح دی. صحابہ کرام کا جو احترام نظر آ رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے لیے, تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ اپنا یعنی چہرہ خود ڈھانپ لیا کہ میں مطلب نہ دیکھوں یا ایسی کوئی چیز نظر نہ آئے, یا وہ ان کے قریب جانے پر وہ محسوس نہ کریں. جی, پچھلی حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے نا کہ پہلے میں شیشوں کا لفظ اور دوسرے میں خاتون. مجھے بہت اچھی لگی کہ مطلب کبھی کبھی تو آپ نام لے کے بھی کہتے ہو لیکن ایک عزت والی فیلنگ آ رہی تھی. بالکل. استاذہ مجھے تو یہ فیل ہوا یہ پڑھ کے سن کے کہ اب ایسے مرد بننے بند ہو گئے ہیں رسول پاک جیسے. پھر امت تو آپ ہی کی ہے نا, پھر وہ کردار تو ہونا چاہیے نا. اگر ایک جنریشن میں نہیں تو اگلے میں ہم اپنے بیٹوں میں تو پیدا کریں. ہمارا کام تو نسلوں کو سنوارنا ہے نا, کہ ان کے اندر تو یہ چیز لائیں کہ وہ کیئر کرنے والے ہوں, لیکن وہ بھی ہمارے عمل سے سیکھیں گے نا. دادا سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ سے کتنے کیئرنگ تھے نا, کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ ہوا, انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, تم پہلے میری بیوی کو دیکھو نا. حدیث کے آپ سلم ہار گئے تھے اس میں ریس میں, پھر آپ سلم گر بھی گئے تھے, تو مطلب یہی تو بشر ہونے کی نشانی ہے. ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت یہ آیت یہ آیت, یعنی ایک شخص ہے وہ اتنا نیچرل ہے کہ وہ ہارتا بھی ہے وہ گرتا بھی ہے اور کوئی پینک نہیں ہوتا. مطلب ہمارے یہاں کوئی VIP گاڑی کا کچھ ہو جائے تو وہ کجاوا پورا گر گیا, اور صحابہ بھی مطلب وہ ملاوت نہیں کرے, وہ ڈر نہیں گئے, ہاتھ پیر پھلا کے بیٹھ نہیں گئے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, اور ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنے لگے یہ باندھا کس نے تھا, ایسا کچھ قصہ نہیں. ہم اس وقت اصل مسئلے کو دیکھنے کی بجائے بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا قصور ہے اس کا قصور, اپنے آپ کو بس بری ذمہ. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں اتنا جیتے, ذات کا بت اتنا بڑا ہے کہ ہر وقت یا اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. کس قدر زندگی جہنم بنائی ہوئی اپنے لیے خود ہی. اس سے ایک اور بڑا اہم گہرا مسئلہ نکلتا ہے, وہ یہ کہ بعض خواتین پردے کی اتنی زیادہ پابند ہو جاتی ہیں کہ ایمرجنسی کیسز میں بھی وہ مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھاتی اور بعض اوقات ہلاکت کو جا پہنچتی. تو ایسی سچویشن میں جہاں ایمرجنسی ہو, حالانکہ آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں, خاتون کو دیکھے, تو پھر اگر آپ کو خود کچھ نہیں تھا تو آپ خود بھی دیکھ سکتے تھے, لیکن وہ تو اس وقت آپ نے بریوری کا مظاہرہ کیا. ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو آپ نے ان کو اجازت دی, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت ضرورت کوئی بھی مرد ہیلپ کو آگے بڑھ سکتا ہے. جیسے آج بھی ہم سن رہے تھے کہ ایکشنز آر مور لاؤڈر دین ورڈز, تو انہوں نے اپنے ایکشن سے بھی وہ فوراً ثابت کر دیا کہ اگر وہ آنکھیں بند کرتے یا ادھر ادھر دیکھتے تو شاید وہ اچھی طرح سے کام نہیں کر سکتے. بالکل. حضرت انس ساتھ پوری رپورٹنگ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور وہ صرف حدیث بیان کرتے ہیں, خود آگے نہیں بڑھتے ہیں. چھوٹے تھے نا ویسے بھی ابھی. چلیے آگے چلتے.
عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا كنت عني راضیة واذا كنت علی غضبا قالت فقلت من أين تعرف ذلك فقال اما اذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد واذا كنت علي غضبا قلت لا ورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك رواه البخاری کتاب النکاح. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. میں نے پوچھا آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی، یعنی دل سے محبت نہیں چاہتی، صرف اوپر اوپر سے کر رہی ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کے مزاج کو کس قدر سمجھتے تھے کہ گفتگو میں کہاں ٹون چینج ہو جاتی ہے، کہاں الفاظ تبدیل ہو جاتے. یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو دوسرے شخص میں گہری دلچسپی رکھتا ہو اور اس کی ساری چیزیں اس کو معلوم ہو. یہ نہیں کہ ویسے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی عادتوں کا کچھ پتہ نہیں کہ الفاظ میں تبدیلی کب آتی اور مزاج میں کب آتی، خوشی کب ہوتی اور غم کب ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کسی کا مزاج سمجھنا ہے اس سے ڈیلنگ بھی مشکل ہوتی، اور پھر جب سمجھ ہی نہیں تو ڈیل کرتے ہیں تو الٹا ہی کر جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی معاملہ بگڑ جاتا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں قال لی رسول اللہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لأعلم بے شک میں خوب جانتا ہوں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، اچھی طرح پتا ہے مجھے، اذا کنت انی راضیۃ کہ تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو، مجھے وہ بھی سمجھ آ جاتی. اب اس میں بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں نہیں پتا میں کب خوش ہوتا ہوں کب ناراض ہوتا ہوں، بلکہ پھر دوسرے میں انٹرسٹ ہے کہ آپ کی خوشی اور آپ کا غصہ مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی میں تمہاری اتنی کیئر کرتا ہوں. قالت فقلت کہنے لگی میں نے کہا من أين تعرف ذلك یہ آپ کو کہاں سے پتا چلتا ہے. انہیں بھی انٹرسٹ ہوا، بات کو مزید بڑھا. فقالا تو فرمایا اما اذا كنت انی راضیۃ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو فانک تقولین تو تم کہتی ہو لا نہیں ورب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، واو یہاں قسم کے لیے. واذا كنت علی غضبا اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی، غضبا جو ہے یہ غضبان سے ہے یعنی مبالغے کا صیغہ. قلتی تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم قسم ہے ابراہیم کے رب کی، یعنی میرا نام نہیں لیتی. قالت کہتی ہیں قلت اجل بالکل ٹھیک کہا آپ نے، واللہ یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی اللہ کے رسول، ما اہجر نہیں میں چھوڑتی الا اسمک مگر آپ کا نام، یعنی محبت نہیں کرنا چھوڑ دیتی یا تعلق ختم نہیں ہوتا، صرف نام لینا چھوڑتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی غلط فہمی، کیونکہ انسان ہے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی ناراضگی کی بات بھی ضرور ہوگی، اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ پھر پہلے سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے. تو وہ سب بھی چلتا تھا اور پھر اس کو بھی سمجھا جاتا تھا. اتنی انڈرسٹینڈنگ، اصل میں اچھے ریلیشن شپ اچھی انڈرسٹینڈنگ سے ہی پیدا ہوتے، اور اچھی انڈرسٹینڈنگ دوسرے میں دلچسپی لینے سے آتی. جو لوگ صرف اپنی ذات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ دوسروں کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، اور جب وہ دوسروں کو سمجھتے نہیں تو ان کے ساتھ صحیح معاملہ بھی نہیں کر سکتے. پھر وہ بہت سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور آپس کی کمپلینٹس اور اختلافات اور یہ سب باتیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا اچھا لگا اور مجھے کیا پسند نہیں اور میری مرضی کے خلاف کچھ کیوں ہو گیا. جب وہ دوسروں کے اندر دلچسپی لینے لگیں گے تو ان کو اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ دوسرے کو کوئی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، تو وہ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اس سے پھر جھگڑے فساد نہیں ہوں گے. تو اصل سبق مجھے تو ہر حدیث میں ایک ہی مل رہا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں، خاص زواجی یا دوسرے، تو اپنی ذات کے خول سے باہر آ جائیں، سب سے اچھے تعلق ہو جائیں. ہمارے وہ کمپلین کرتے ہیں ہماری امی ہمیں اچھا نہیں سمجھتی، ماں محبت نہیں کرتی، بہن نہیں کرتی، دنیا میں کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی وہ کون سی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بھاگتے ہیں، آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ کیونکہ آپ صرف اپنی ذات کے اندر جیتے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو یہ نہیں پتا دوسرے کو کیا چاہیے کہ میں اس کے لیے وہ بن کے دکھاؤں. بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں لڑائی کس لیے ہو جاتی کہ آپ نے مجھے توجہ نہیں دی، آپ فلاں کو زیادہ توجہ دے رہے تھے.
کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا، دوسرے کو کیوں توجہ زیادہ ملی؟ وہ کون سے گٹس تھے اس میں جو اسے توجہ مل گئی اور آپ کو وہاں نہ ملی؟ وہ کمی تو اپنے اندر ہوتی، کمزوری اپنے اندر ہوتی، لیکن ہم اس کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اپنے اندر وہ قابلیت نہیں پیدا کرتے. ہم صرف بلیم کرنا جانتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ کمی ہے، اس لیے اس کو مجھ پر کیوں ترجیح دے دی، خواہ وہ بہن ہو یا کوئی اور عورت ہو یا کچھ بھی ہو. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آخر شوہر اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اس کی طرف لے جا رہی ہے اور مجھ میں وہ نہیں. جی یعنی کہ حضرت عائشہ غصے میں بھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتی تھی کہ جو حد سے بڑے ہوئے ہوں یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں. اور یہ بھی ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو غصہ ہوتا ہے یا اچھے ریلیشن شپ میں اگر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو اس کو حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اندر دل تک نہیں جانا چاہیے، دل میں وہ محبت باقی رہنی چاہیے. اور جہاں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو وہاں ایک دوسرے سے دور کر لینی چاہیے، ایک دوسرے کو وضاحت کر دینی چاہیے. جو چیز دل کے اندر چلی جاتی ہے پھر وہ فتنے کا باعث بن جاتی. اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا کردار سامنے آ رہا ہے کہ ان کے اوپر امت کی کتنی بھاری ذمہ داری تھی، کتنے چیلنجز تھے. وہ چاہتے تو جیسے عام آدمیوں کی طرح کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، وہ ڈیپ ریلیشن شپ میں جاتے تھے، جھانکتے تھے اور اہمیت دیتے تھے اپنی. بہت اچھا پوائنٹ. کہیں کسی بھی کیس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ یہ معذرتیں کر رہے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں تمہارے لیے. اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ ازواج کے لیے کس قدر وقت نکالتے تھے. اور یہاں آج ایک بیوی کے مطالبے اور فرمائشیں پوری کرنی ممکن نہیں ہوتی. اگلی حدیث ہے ان عائشہ قالت افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. رواہ مسلم کتاب الصلاۃ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں سمجھی شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے. فوراً گمان. پھر میں نے آپ کو تلاش کیا اور واپس لوٹی تو آپ رکوع یا سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں دوسرے خیال میں تھی اور آپ کس حال میں ہیں. یہ ہوتا ہے انسان. اور اچھا انسان کون سا ہے؟ جو اپنی غلطی دیکھ لے اور پھر اعتراف بھی کر لے اور پوری دنیا کے سامنے اعتراف کر لے. یعنی حضرت عائشہ کی یہ حدیث سب کے سامنے ہے اور خود اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں غلطی پر تھی. آج کون اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے؟ جسٹیفائی کریں گے نہیں میں نے اس لیے سوچا تھا کیونکہ وہ تھے نہیں، تو میں تو بالکل برحق تھی اپنی سوچ میں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. لفظی ترجمہ دیکھیے. ان عائشہ تھا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. افتقدت گم پایا میں نے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات لیلۃ ایک رات. فظننت میں نے گمان کیا انہ ذهب الى بعض نسائه کہ آپ شاید اپنی کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے. فتحسست تو میں نے تلاش کیا، آتا نا سورۃ یوسف میں فتحسست ثم رجعت، پھر میں واپس آ گئی، مجھے نہیں ملے. فاذا هو راکع او ساجد دیکھا تو آپ رکوع یا سجدے میں ہیں. یقول کہہ رہے ہیں سبحانک و بحمدک پاک ہے تو اور تیری تعریف کے ساتھ میں تیری تسبیح کرتا ہوں. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فقلت تو میں اپنے آپ سے کہنے لگی بے ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان. انی لفی شأن میں ایک حالت میں، وانک لفی آخر یعنی میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ کسی اور ہی حال میں ہیں. تو جب بھی کبھی شوہر کے بارے میں بدگمانی آئے، شوہر کو بیوی کے بارے میں، تو ضرور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے. یہ نہیں کہ وہ جو بدگمانی آئی پہلے اس کو خود ہی سوچ لیا، پھر اس کو یقین کا درجہ دے دیا اور پھر اس کے مطابق دوسرے سے وضاحتیں لینی شروع کر دی. اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر، کسی بھی معاملے کا دوسرا پہلو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم دوسرے سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو گئی تو ہم اس کو اپنے دل میں رکھیں گے، پھر اس کو پکا کرتے چلے جائیں گے، پھر اپنے معاملات اس کے مطابق کریں گے اور دوسرے سے نہیں پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. ایک چھوٹی سی مثال، میرے واش روم میں ایک ٹاول رکھا ہوا تھا چھوٹا سا، تو وہ مجھے نہیں ملا. اچھا اس ٹاول کے نیچے ہی ایک بن رکھا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ بن میں گرا ہوگا اور بن کے ساتھ ہی وہ باہر پھینک دیا گیا ہوگا. تو میں نے متعلقہ شخص سے پوچھا یہاں ٹاول تھا وہ کہاں گیا؟ اس کا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اس بن میں ہوگا اور وہ باہر پھینک گیا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے سوچا اگر ایسا بھی نہیں ہوا اور ایسا بھی نہیں تو وہ کہاں گیا؟
میں نے بن کو ہٹا کے پیچھے دیکھا تو وہاں گرا ہوا تھا. تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں نے یہ سوچا بھی کیوں کہ دوسرے نے کیئر لیسنس کی ہے اور بن کے ساتھ اس کو باہر پھینک دیا گیا. لیکن پہلا خیال تو ہمارا یہی ہوتا نا, ہم دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب دوسرا اپنی صفائی دیتا ہے تو پھر ہم اس کو ماننے کی بجائے بعض اوقات اصرار کرتے نہیں تم ہی غلط ہو, اور اگر وہ نہ مانے تو زبردستی بنوانا چاہتے ہیں اور لڑائی کر کے بات ختم کر دیتے. تو جب دوسرا اپنی صفائی پیش کر دے تو پھر معاملے کا ایک تیسرا رخ بھی دیکھا جائے, یعنی اپنی سوچ اور دوسرے کی سوچ کے بعد ایک اور بھی تو کوئی آپشن ہو سکتی کہ وہ چیز کہاں ہوگی. اور دن میں کئی ایسے ٹیسٹ آتے ہیں کہ جب انسان کو دوسرے کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے تو اس کا اصل حل کیا ہے کہ اپنی رائے سے دوسرے کو آگاہ کر دیا جائے, اس کو بتا دیا جائے, اس سے پوچھ لیا جائے, وضاحت لے لی جائے. ہم اس سے تو قطعاً نہیں پوچھیں گے, اور کس سے پوچھیں گے؟ ادھر ادھر فوراً غیبت شروع کر دیں گے. تو ہماری اکثر باتیں پھر جھوٹ میں بھی شمار ہو جاتی کیونکہ بلا تحقیق ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی خرابی کی ایک بڑی وجہ غلط فہمیوں کا ہونا اور دوسروں کا غلط فہمیاں ڈال دینا. یعنی کبھی کوئی رشتہ دار غلط فہمی ڈال دیتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے کان بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ غضبناک ہوتا ہے. اب اس کے غضب سے ہم بھی غضبناک ہو جاتے. اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ دوسرے کو کمفرٹ لیول وہ دیں کہ آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں, آپ کے ذہن میں جتنے سوال ہیں آپ جان لیں, معلوم کر لیں. اور انصاف کی بات یہی ہے کہ دوسرے کا موقف جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ہر معاملے میں, کیونکہ ہم عقل کل نہیں ہیں, ہمیں علم غیب نہیں ہے. معاملے کا ایسا رخ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے علم میں ہی نہ ہو. اس لیے اچھے تعلقات کے لیے اچھا گمان شرط ہے, لازم ہے, اور بدگمانی سارے فساد کو جنم دیتی. اور شیطان کے یہی وسوسے ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ پہ اثر کرتا ہے, اس پہ تیر برساتا ہے, اس کو بگاڑتا ہے, اور پھر ہم بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں. اور وہ بگاڑ کہاں تک جاتا ہے, وہ بعض اوقات اس کے اثرات بہت دور تک ہوتے ہیں. اسی لیے استاذہ جن ہسبینڈ اینڈ وائف کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ان کی ریلیشن شپ اسٹرانگ. ویری رائٹ. اچھا, بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہو لیکن دوسرا آپ کو موقع نہ دے, تو اس کے لیے بھی تھوڑا صبر کر لیجیے. اور جب بات کرے تو ری کر کے نہیں, یا صرف اعتراض کے انداز میں نہیں, اس کو ایک بالکل نیوٹرل وے میں, نیچرل وے میں بیان کرنے کی کوشش کریں کہ اس معاملے میں مسئلہ ہی. اللہ تعالیٰ مومن کو ایسی فراست بھی دیتا ہے, اگر آپ کے اندر تقوی ہوگا نا, اللہ کا ڈر ہوگا, اور آپ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوں گے, بس اپنا موقف بیان کر رہے ہوں گے, تو وہ دوسرے کو سمجھ بھی آ جاتا ہے. جب آپ اعتراض کے انداز میں یا صرف ایک نفرت کے انداز میں دوسرے کی تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں مشکل ہوتی ہے. مثلا ساس کے خلاف کبھی بھی کوئی عورت کیوں نہیں سوچتی کہ وہ اپنے شوہر کو جب اس کی ماں کی بات کر رہی ہوتی تو وہ کتنا بڑا غلط کام کر رہی ہوتی, کیونکہ شوہر کی وہ ماں ہے, اور ماں کچھ بھی ہو وہ ماں ہوتی ہے. آپ اپنی ماں کے بارے میں سوچیں, چاہے وہ غلط ہو, کیا آپ اس کو غلط قرار دیں گے؟ نہیں دے سکتے. تو شوہروں کو مجبور نہ کریں ان کی ماؤں کے بارے میں بری باتیں کر کے, آپ کی اتنی قیمت گھٹتی جائے گی. اگر کچھ وضاحت کرنی بھی پڑے تو اچھے انداز میں احترام سے بات شروع کر کے, خواہ وہ دوسری عورت غلط ہی کیوں نہ ہو, اس طریقے کو سیکھیے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.